سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آداب مجلس بتائے، کوئی موسٹ سینسٹیو پرسن بھی دیکھے جی تو اتنی نازک طبیعت میرے آقا کی، اتنی آپ یوں کہیں کہ اتنی زبردست چیزیں کہ کہیں دنیا میں آپ چلے جائیں آقا علیہ السلام سے سیکھ کے، کوئی دنیا کا خطہ ہو آپ کی عادات سے، آپ کے طور و اطوار سے کوئی تنگ نہیں آئے گا. بے مثلا شک بے شک. آپ نے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، راستے میں مت بیٹھا کرو. صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم بیٹھتے ہیں گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں اس کے بغیر نہیں ممکن، ہم نے بیٹھنا ہوتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا پھر فآتوا الطریق حقہ، اللہ پھر راستے کو اس کا حق دو. کیا ہے؟ بے شک. فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، جی راستے سے چیزوں کو ہٹانا، آنے جانے والے کے سلام کا جواب دینا، ہٹ کے بیٹھنا، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر. بے پھر شک اور پابندیاں جیسے کہ آپ کو جمائی آئے تو کیا کریں، ڈکار آئے تو کیا کریں. کتنی پیاری تعلیمات ہیں. بے شک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی نظر کو بھی نیچا رکھو. ہاں مطلب تمہاری وجہ سے کوئی بھی شخص اگر محفل میں ان ایزی ہوتا ہے تو تم اپنے آپ کو محمدی عربی کی تعلیمات پر کامل نہیں گزرنے کر والا سکو. بھی ہراس نہ ہو آپ سے. بالکل کسی اینگل سے. اور آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خوبصورت آپ نے ڈاکٹر صاحب بات کر دی. اور بات یہ کہ میں ایک بات کہہ کے میں ڈیٹیل کی طرف آتا ہوں. جب آپ کنورٹڈ سٹوریز آف نان مسلم دیکھتے ہیں نا سر، تو ہم لوگ تو ہیں پیدائشی مسلمان، تو ہمیں شاید اس کی ایلیگنس کا اور سگنیفیکنس کا اس طرح سے اندازہ نہیں ہوتا. جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، بہت سارے میں نے نان مسلمس کو سنا ہے پوری دنیا سے جو کہتے ہیں کہ اسلام کو اپنانے کے بعد ہماری زندگی آرگنائزڈ ہو گئی اور ہمیں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں پتہ سبحان لگیں. اللہ. جیسے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مجلس میں جب کوئی بھی شخص بلاتا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی اس کو یوں نہیں کہتے تھے جی فرمائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچہ ہو، بڑا ہو، خاتون ہو، کوئی ہو، پورا اس کی طرف متوجہ ہو کے فرماتے تھے جی فرمائیے. اور جو آپ نے بڑی شروع میں خوبصورت بات کہی نا کہ نبی علیہ السلام کی محفل سے ہمیں سب سے بڑا جو درس ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ آپ کی محفل میں کوئی شخص اپنے آپ کو چھوٹا تصور نہیں کرتا. یہاں تک کہ وہ حدیث پاک جب میں بیان کرتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس آؤٹ آف کنٹری سے ایک ڈیلیگیٹ آیا ہوا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دودھ پیش کرنے لگے ہیں. اب نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہوتی تھی کہ محفل میں بچوں سے شروع کرتے تھے. اب کیونکہ وہ آؤٹ سائڈرز تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے سر ایک مطلب امام الانبیاء ہیں، آپ ڈائریکٹ بھی پیش کر سکتے تھے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بچے سے پوچھا اگر تم اجازت دو تو پہلے انہیں پیش کر دوں. بچے نے کہا کہ نہیں میں اجازت نہیں دوں گا. نبی علیہ السلام نے بچے کو کچھ نہیں کہا، نبی علیہ السلام نے ان سے معذرت کی. اور جب وہ بچے نے پکڑا تو وہ عبداللہ بن عباس تھے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز آپ کے ہاتھوں سے مس ہو چکی ہے، آقا علیہ السلام نے پی لیا تھا نا، ہاں جی، جو کہ آپ کے آقا ہاتھوں سے کا مس بچہ ہو ہوا، چکی ہے، میں جو کسی کو آپ پی کیسے دے چکے، دوں. میں وہ یعنی کسی اور کو. قربانی ہر جگہ دے دیں گے مگر آقا آپ کی بچی ہوئی چیز. اور سر ایک اور، کیونکہ مجھے پتا ٹائم شارٹ ہے، بڑی پیاری حدیث آپ نے مجھے بولا تو وہ یاد آ گئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر بیٹھ کر میں خطبہ تو دے نا رہے. غازی صاحب قبلہ کے سامنے کبھی نہ، میں نے ایک بار ایسے گفتگو کے دوران میں نے کہا بہت پیاری حدیث، ہمارے غازی صاحب بھی بہت سینسیٹیو ہیں، سبحان اللہ کیا ہی بات ہے. وہ صحیح کہنے لگے نہیں حدیثیں تو ساری پیاری ہیں، صحیح. آپ یوں کہو اس موضوع پر موسٹ ریلیونٹ حدیث. واہ واہ کیا واہ بات ہے، سر، میں میں تو بہت تصحیح کے سیکھا لیے جی. شکر گزار ہوں ہاں اللہ آپ کو. اس موضوع پر میرا خیال ہے موسٹ ریلیونٹ حدیث یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خاتون نے ڈیورنگ، مطلب نبی علیہ السلام ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو انہوں نے اشارہ کیا کہ ادھر آئیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے اترے، صحابہ کو میں سے گزر کر باہر گئے اور ان کی بات سنی. جب واپس آئے تو سیدنا عمر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی دھوپ میں کھڑے تھے، آپ کو پسینہ آ رہا تھا اور وہ خاتون سب جانتے ہیں کہ اب نارمل تھی، تو آپ اس کی بات اتنی دیر تک کیوں سن رہے تھے؟ اور دیکھیں اب اس سے کتنا بڑا سبق ملے گا کہ ہم تو اپنوں کی بات نہیں سنتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر پورے مدینہ میں اس کی بات کوئی نہیں سنتا، کیا میں بھی اس کی بات نہ سنتا؟ اور ایک آخری آیت کی بس طرف آ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. ایک تو یہ ہے کہ میں صحبت در صحبت کے بعد اللہ نہ کرے اس راستے پہ چل پڑوں. اور کسی بھی مومن کا کلائمیکس یا اس کی زندگی کی جد و جہد کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے جو حدیث قدسی میں آیا
کہ ہم اپنی محنت کو ایسے کریں کہ جو اللہ نے فرمایا انا جلیس من ذکرنی، واہ میں سبحان اپنے اللہ۔ ذاکر کا ہم مجلس ہوں۔ یہ وہ صحیح بخاری کی بڑی حدیث پیاری بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب وہ مجھے کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے، میں فرشتوں کی بابرکت محفل میں اس کا ذکر کرتا آگے ہوں۔ ہم چلتے ہیں آپ کی اجازت سے سر۔ مفتی صاحب، یہی بات، یعنی فرشتے تو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یتفتشون اہل ذکر، اللہ ذکر والوں کی مجلس کو ڈھونڈتے ہیں، اور جب وہ مل جائے تو کہتے ہیں ہلمو ہلمو، آ جاؤ آ جاؤ، ہم نے مجلس ذاکرین کی مجلس پا لی۔ لمبی حدیث طویل آپ اس کو بیان فرما دیں گے۔ آخر میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، جب فرشتوں سے سارا پوچھا وہ کیا کر رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے، کس چیز سے پناہ مانگتے تھے، تو آخر میں فرمایا اشہدوا انی قد غفرت لہم، اللہ گواہ ہو جاؤ میں نے ساروں کو معاف کر دیا۔ تو ایک فرشتہ کہتا ہے جو ہمارے مضمون سے ریلیونٹ چیز ہے کہ یا اللہ ان میں وہ فلاں تھا، وہ ان میں سے نہیں تھا، وہ کسی حاجت کے لیے آیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسی مجلس والے ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان کا حصہ ہو یا نہ ہو، کسی اور کام کے لیے بھی آیا ہو تو اسے میں معاف کر دیتا ہوں، وہ بدبخت اور محروم نہیں رہتا۔ بے شک بے شک۔ یہ تو سر مجلس کے روحانی فوائد ہیں نا جی، ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں روحانی فوائد کے ساتھ ساتھ ہمارے جو معاشرتی فوائد ہیں ہاں، ان سے بھی بھرپور ہیں۔ فار ایگزامپل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب 3 لوگ بیٹھے ہوں تو 2 آپس میں سرگوشی نہ کرو۔ اس بات کا بہت مفہوم بڑا ہے۔ عادت۔ اب یہ دیکھیں کہ اس سے کیا کہ ڈاؤٹس جنم لیں گے، شکوک و شبہات پیدا ہوں گے کہ نہ جانے وہ آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں، بہت کیا زبردست بات۔ آپ یقین جانے ہمارے معاشرہ تو اسی میں پھنسا ہوا ہے، 2 بندے آپس میں خسر پھسر شروع کرتے ہیں، تیسرا بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ پریشان ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان علی شان کا مفہوم ہے، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کو ان کی قدر و منزلت کے مطابق جگہ دو۔ واہ، اب یہ دیکھیں کہ یہ ٹیکنیکلی سائیکولوجیکلی آپ اگلے بندے کے اس کے حواس کو، اس کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے جب آپ اس کو آنر دیتے ہیں اپنی مجلس کے اندر، اس کو عزت احترام کے ساتھ، وہ کوئی بھی ہے، اس میں بلا تفریق، یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہی ہو، نان مسلم ہے، اپنے قبیلے میں معزز ہے، محترم ہے، سردار ہے، اس کو جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، وہ تمہارے پاس مہمان بن کے آیا ہے۔ اب اس چیز کو مت دیکھو کہ وہ مسلمان ہے یا نان مسلم ہے اور اس کے عقائد و نظریات ہم سے میچ کرتے ہیں نہیں کرتے، ہم اس سے متفق ہیں مختلف ہیں، ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کے تم اس کو اس کی قدر و منزلت کے مطابق ٹریٹ کرو۔ یہ ہے وہ عالمی رواداری جو میرے آقا نے عالمی سکھائی رواداری ہے۔ سبحان، بہت مجھے خوبصورت۔ ابو سفیان اظہار اسلام سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے مدینہ آگے تو وہ 3 صحابہ، حضرت بلال تھے، مقداد تھے، ابو ذر، 4 لوگ تھے، انہوں نے کچھ الفاظ ایسے بول دیے، حضرت ابو بکر نے فرمایا یہ قریش کے سید اور سردار کو ایسی بات کیوں کہی؟ وہ تو خیر مقام ان کا وہ تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، جا کے ان سے معذرت کرو، لیکن یہ اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے کہ آپ کسی قوم کا بھی معزز شخص ہے، جب آپ کے پاس آئے تو اس کو عزت دیں، اس کو عزت عالمی دیں۔ رواداری۔ عالمی رواداری ہے۔ تو اس سے یہ کیا ہوگا کہ آپ کا ایک مثبت پیغام، پازیٹیو میسج جو ہے ہو سکتا ہے اسی وجہ سے ہی۔ اور کتنے ایسے واقعات ہیں حدیث کے اندر کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، بلکہ ایک شخص جن کو صحابہ نے وہ گرفتار کر لیا تھا اور ان کو لے کے آئے اور لا کر ادھر مسجد میں باندھ دیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت تو اسلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کے متعلق میرے دل میں بہت منفی قسم کے جذبات تھے، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کھول دو اس کو، کھول دیا۔ اب وہ صحابہ کو خدشہ تھا کہ یہ کہیں ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی اذیت نقصان نہ پہنچائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں باہر گیا، نہ جانے دل میں کیا خیال آیا، دل کی دنیا بدلی، اور باہر جا کے غسل کیا، غسل کر کے آ کے واپس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ چند لمحے قبل جو دین مجھے دنیا کے اندر تمام ادیان میں سب سے ناپسندیدہ تھا، اب وہ دین مجھے سب سے زیادہ پسند تھا۔ اور چند لمحے قبل جس چہرے کو میں یہ ہمارے مذہبی اب جو جتنے بھی ہیں نا افراد، شخصیات، جی مبلغین ہیں، واعظین ہیں، مشائخ ہیں، ایون جی یہ بات سمجھنی چاہیے ان کی مجالس کا انداز یہ ہو کہ جو کوئی ایک دفعہ آ کے دیکھ لے حضور کا دیوانہ ہو جائے، دیوانہ ہو جائے۔ اذا رؤوہم ذکر اللہ، اولیاء کی تو شان یہ بیان ہوئی نا،
سبحان اللہ. آپ لہجے سب میں ہو دیکھیں رس تو دو بول یہ بہت رسول ہے. اللہ کی ٹریننگ, سبحان اللہ, کیا ہی بات ہے. اور آپ تو ماشاءاللہ خود ٹرینر ہیں, کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں ہم آقا کی سے؟ دیکھیں ناصر صاحب, بات یہ ہے کہ اگر ایک چھوٹی سی چیز ہم سمجھ جائیں نا اور اپنے اوپر امپلیمنٹ کر لیں جی جی, کہ ہم اپنی شخصیت کو ایسا بنا لیں کہ ہم اگر کسی محفل کا حصہ ہیں تو وہ محفل ہماری وجہ سے اریٹیشن کا شکار نہ ہو جائے, واہ کیا بات کر دی سر آپ نے. ہماری سبحان اللہ, شخصیت کی وجہ سے یا سبحان ہماری اللہ. موجودگی کی وجہ آج سے. کا گولڈ میڈل آپ کا. جزاک اللہ سر. سبحان اللہ. کہ ہمارے دیکھیں ہم کسی کو اچھا ٹھیک نہیں کر یہ سکتے. میں یقین جانے میں اپنے آپ کو رکھ رہا ہوں اس بات میں. آپ کی اس بات کو سن کے مجھے وہ کچھ دن پہلے میں یہ بات محسوس کی کہ میری کسی بات سے کوئی ارد گرد میں ماحول خراب ہوتا ہے. یہ آپ کی بات نے اتنا بڑا سبق ہے, ہم یہ سبق سیکھ لیں کہ ہماری وجہ سے. دیکھیں ناصر صاحب, بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت ججمنٹل ہوتے ہیں. ہاں, اچھا ججمنٹل ہمیں ہونا چاہیے اپنے لیے, ہم وہ ہوتے ہیں اپنے لیے دوسروں نہیں کے ہوتے. لیے. اپنے لیے ہوتے ہیں. میں آپ کے اوپر تنقید کر دوں گا, میں کسی دوسرے دوست کے اوپر تنقید ایک سیکنڈ میں کر دوں گا, اپنے متعلق کی گئی صحیح تنقید کو بھی میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا کسی صورت میں. بہت بڑی بات. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کریں گے تو معاملات ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کسی بھی طرح کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی ایسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کچھ آپ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں کسی وجہ سے اور آپ اس میں انکمفرٹیبل ہیں, تو کم از کم ایسا شو نہ کریں یا ایسا کوئی فکرہ منہ سے نہ نکالیں کہ ان کی دل آزاری ہو جائے یا ان کا بڑی خوبصورت بات ہے, بڑی ان کے لیے کوئی پریشانی کا باعث وہاں بنے. برداشت کریں. برداشت لوگ کریں. آپ کو بھی تو برداشت کرتے ہوں گے دیکھیں نا. محفل تو ہر طرح کی ہے نا, آپ کو ہر طرح کی محفل میں بیٹھنا پڑتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے, اپنے کاروباری معاملات کی وجہ سے, اپنے ذاتی معاملات کی وجہ سے. تو وہ تو شاید آپ کا اختیار نہیں ہے, لیکن اپنے اوپر تو اختیار ہے. اور اگر ہم یہ چیزیں پریکٹس کرنی شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ دوسرے لوگ بھی چند ایک سیکنڈز کے بہت بعد خوبصورت آپ سر, کو بہت ہی خوبصورت. آپ کی وقت وجہ سے ہمارا, چیزوں کو ہمارے پاس بہتر ناظرین کر دیں. اکرام کتنی خوبصورت باتیں ہیں. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اگر ہم اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں, ان کو اپنا لیں, تو کتنا انسان نفیس طبع شخص سامنے آئے گا. ایک ایسا نکھار آپ ہماری طبیعتوں میں آئے گا کہ دنیا میں جو کوئی دیکھے گا تو سمجھے گا کہ ہاں اسے کسی نے سکھایا ہے, یہ کسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات, حضور امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والا اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرنے والا شخص یقیناً دنیا کے لیے ایک مشعل راہ ہوگا. ناظرین کرام, ہم نے ساری زندگی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور خاتم النبیین کے ساتھ غیر مشروط محبت, لامحدود وفاداری کرنی ہے. انہوں نے ہمیں انسان بنایا, انہوں نے ہمیں مسلمان بنایا. زندگی کا ہر سبق ہمیں ہمارے آقا نے سکھایا. بس ان کے در سے جڑ جائیں, حضور کی خاطر سب کچھ قربان کر دیں اور ساری دنیا کی خاطر حضور کے قدموں کی خاک بھی چھوڑنی پڑے. نالان پاک سے لگنے والا ایک